بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام کا آغاز کہتے ہیں رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جو دلوں کو بھید کو خوب جاننے والا۔ سب سے پہلے پاکستان۔ ناظرین، ہمارا جو پروگرام ہے وہ صرف پاکستان کے لیے ہوتا ہے۔ اب پاکستان میں جو بھی حکومتیں آتی ہیں وہ صافی کو زمین تنگ سے تنگ کر دیتے ہیں کہ وہ آج کی بات نہیں ہے، یہ ایک عرصے دراز سے یہ کام شروع ہوا ہے۔ تو میں کیونکہ آج جو عنوان ہے وہ شریف کے حوالے سے ہے، ان کے ساتھ جو ظلم و زیادتی جو ہوئی ہے اس کا تو کوئی نعم البدل ہی نہیں۔ بات کرنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ ہمارے ملک میں کب لوگوں کو تحفظ ملے گا، کب ادارے جو اپنی اپنی ڈائریکشن میں کام کریں گے۔ تو ارشد شریف کا جو عنوان ہے اسی کے پیغام سے میں کرتا ہوں۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے والوں سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام، اس سے آغاز کرتے ہیں۔ تو ایک شعر جو ہے وہ مجھے یاد آ رہا ہے، کہتے میر جس کے سبب ہوئے بیمار، اسی لونڈے کے اتار سے دعا لینے چلے، اتار کے لونڈے سے دعا لینے چلے۔ میر جس کے سبب ہوئے بیمار، اسی اتار کے لونڈے سے دعا لینے چلے۔ تو بات یہ ہے کہ ارشد شریف کا جو شہادت ہے نا، اس کو پوری دنیا میں یعنی اس کا بات کی جا رہی پاکستان سے لے کر۔ اب ہم جو میرا بات کرنا مقصد یہ تھا کہ آیا ایسے ہوا کیوں؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ارشد شریف نے جب اس پہ 15 سے 20 مقدمات بنے، کچھ لاہور میں، کچھ کوئٹہ میں، بڑے بڑے دور میں، پتہ نہیں کون مدعی تھے کون مدعی نہیں تھے، تو جب اس پہ زمین تنگ کرنی شروع کر دی تو اس نے ہر دروازہ کھٹکھٹایا جا کے۔ اس میں سینٹ میں بھی گئے، اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھی گئے، عدلیہ میں بھی گئے، ہر جگہ پہ وہ گئے، لیکن ان کو اپنے لیے زمین تنگ نظر آنے شروع ہوئی۔ انہوں نے پیغامات بھی بھیجے، انہوں نے نامینیشن بھی کی، سب کچھ کیا، اس کے باوجود اس کو ریلیف نہیں مل سکا۔ یعنی اگر اسی وقت ادارے اس بات کا نوٹس لے لیتے اور جو اس پہ ایف آئی آر کاٹی گئی تھی ان مدعیوں کو بلا لیتے کہ وہ مدعی کون ہے، ان کا اس سے کیا تعلق تھا۔ ایک کوئٹے میں بیٹھا ہے، کوئی گجرات میں بیٹھا ہے، کوئی اسلام آباد میں بیٹھا ہے، کوئی پنڈی میں بیٹھا ہے، کوئی کس شہر میں بیٹھا ہے، تو اسی وقت اس کا بورڈ بنا دیا جاتا اور پوچھ لیا جاتا یہ مدعی کون ہے اور یہ اس کے خلاف کیوں درخواست دے رہے۔ اتنے کون سے پاکستان میں محب وطن پیدا ہو گئے۔ باقی تو ساری دنیا میں ہوتا رہا ہے، اسمبلیوں میں بھی، دوسری جگہ پہ بھی، یعنی کہ محسن داوڑ، دوسرے لوگ، مثلا محسن وزیر علی صاحب، یہ مثلا کہ منظور پشین وغیرہ، یہ لوگ کھلے عام، یعنی پچھلے دنوں میں ہماری میں بھی ایک پروگرام، اس میں بھی انہوں نے کھلے عام رضا سرائی کی، نعرے لگائے گئے فوج کے خلاف بھی، دوسرے خلاف بھی، لیکن ان کے خلاف تو کوئی بغاوت کا مقدمہ نہیں درج ہوا، کوئی ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی۔ تو کیا ایک جو پاکستان کی آواز تھی اس کو دبانا چاہ رہے تھے؟ تو یہ کام وقت حکومت کا تھا اور اداروں کا تھا۔ جب ایک آدمی در بدر پھر رہا ہے، ہر جگہ اپنی زندگی بچانے کے فریاد لے کے پھر رہا ہے، تو اس میں تو کسی نے کان نہیں دھرے۔ مجبور ہوا، مجبور ہو کے پاکستان چھوڑ گیا، پھر اس کو دبئی سے بھی نکالا گیا، پھر جو جہاں اس کی شہادت ہوئی وہ بھی ساری دنیا کے سامنے ہے۔ تو یہاں جو ہے انسان کا خون جو ہے نا بہت سستا ہو گیا۔ یہ جتنی تنظیمیں بنی ہیں، یہ جتنے پریس کلب بنے پورے پاکستان میں، ان کو بڑے فنڈ ملتے ہیں، لیکن کہاں گیا وہ؟ کسی نے ارشد شریف کی آواز نہیں اٹھائی، کسی تنظیم نے نہیں اٹھائی آواز۔ اب اس کا نہ اٹھانے کی وجہ سے جو باقی جو صحافی تھے وہ بھی اپنا دل چھوڑ گئے، جیسے محیط پیر زادہ ہو گیا، ارشاد بھٹی ہو گیا، اس کے بعد صابر شاکر چلا گیا، اب آرموی بھٹی، دوسرے لوگ بھی ان کے جن کے نام آ رہے ہیں کہ وہ بھی ایسا ایسا بلا چھوڑ رہے ہیں۔ تو اس طرح کس طرح نظام چلا، دنیا میں ہماری کس طرح عزت ہوگی؟ یعنی کہ انسان کو اپنی بات کرنے کی بھی حق نہیں ہے۔ تو اس طرح تو کشمیر میں بھی مضبوط ہے، کشمیر میں بھی نہیں ہو رہا، اس طرح تو انڈیا میں بھی نہیں ہوتا۔ یعنی ہمارے حکمرانوں کا طرز عمل اور ان کا
گفتگو کا انداز جو وہی ہونا چاہیے کہ پتہ لگے یہ مسلمان ممالک کے یہ لوگ ہیں، اور ان کا طریقہ کار اور گفتگو بھی ایسی ہونی چاہیے کہ پتہ لگے مسلمان گفتگو ہے. لیکن وہ تو بیٹھ کے اس طرح گفتگو سب کی ہوتی ہے جس طرح کوئی، یعنی کہ جیسے علاقے میں کچھ جھگے ہوتے ہیں تو وہ فیصلے کرتے ہیں، تڑیاں لگاتے ہیں، مطلب اس طرح کر کے یعنی اپنے لوگوں کو ایسا سلوک کیا جاتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آج ایک اچھا شیف گیا ہے. اب اس کی جو والدہ، اس نے کہا کہ مجھے جو ووٹ بنا اس پہ کوئی اعتبار نہیں. اگر اس کی زندگی کی حفاظت کرنی ہے تو اس کی زندگی میں بن جاتا، اس کی زندگی میں اس کو بات کو سرے لی جاتی، تو آج کسی صحافی کے ساتھ ایسا نہ ہوتا. لیکن ادارے کیوں خاموش ہو جاتے ہیں؟ کیا یہ ملک سب کا نہیں ہے؟ یہ 20-24-22 کروڑ عوام کا ملک نہیں ہے؟ کیا جو مسجد اقتدار پہ بیٹھے انہی کا ملک ہوتا ہے؟ یہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں. وہ سیاہی کریں، سفیدی کریں، اچھا کریں، برا کریں، لیکن کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں. وہ جو مرضی کرتے ہیں. یہ کیسا نظام چل رہا ہے؟ اس کو روکنا ہوگا. اس میں ہر ادارے کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. خاموشی سے بیٹھ کے تماشا نہیں دیکھنا ہوگا، کیونکہ اس طرح بہت ساری زندگیاں چلی جائیں گی. ملک میں افراتفری پیدا ہو جائے گی. ملک کا نظام جو ہے وہ بالکل زیرو ہو جائے گا. تو باہر کی دنیا میں ہمارا مذاق اڑایا جائے گا. تو کل کو جیسے یہ چیزیں باہر ملکوں میں تقریریں سب کرتے ہیں اقوام متحدہ میں بھی، تو ان میں بھی تو یہ چیزیں جو سامنے وہ دیکھی جائیں گی. یہ کشمیر کی بات کرتے ہیں ان کے اپنے ملک میں ایسے ہوتے ہیں، یہ فلسطین کی بات کرتے ہیں ان کے اپنے ملک میں ایسے ہوتے ہیں. اس لیے تمام لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ آج ایک ارشد شیخ شہید ہوا ہے، کل دوسرے کے بارے، تیسرے کے بارے، تو یہ باریاں نہیں لگنی چاہیے. مسلمان جو ہے نا، اس کے ہاتھ و زبان سے مسلمان محفوظ رہنا چاہیے. یہ مختصر زندگی ہے، اس طرح چلے جانا. لیکن اب جو حکومت وقت نے وعدہ کیا تھا کہ اس کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن قیام کیا جائے گا، اس کی والدہ سے تو رائے لینی ضروری تھی نا. اس میں صحافیوں کو تو شامل کرنا ضروری تھا نا. نہ اس میں کوئی صحافی شامل ہے، نہ اس کی والدہ کی رائے لے گی ہے. تو اس طرح کر کے انصاف کے کیسے تقاضے پورے ہوں گے؟ یہ کس چیز کو چھپایا جا رہا ہے؟ یہ اس کا جو مطلب خون اتنے سستا ہے. یعنی کہ وہ ایک آرمی کے گھر میں پیدا ہوا، نیوی کمانڈر اس کا والد تھا. اس کے بعد اس کا بھائی کے میجر جو اس ملک کے لیے شہید ہوا، اب اس کی شہادت ہوگی. مسئلہ کہ ایک اتنا سستا خون، مسئلہ اس حد تک وہ مسئلہ کہ زندگی کو بچاتے بچاتے وہ اپنی زندگی کھو گیا. اور کوئی پوچھنے والا بھی تک نہیں ہے کہ کن لوگوں کی وجہ سے اس پہ اتنے پرچے ہوئے، کن لوگوں کی وجہ سے مجبور ہو کر باہر کیا، کن لوگوں کی وجہ سے وہاں کیا پلاننگ کی گئی اور کیوں اس کو شہید کیا گیا. تو اس لیے اگر سارے آج بھی یونین والے، ایف یو جے والے جتنی جماعتیں بن گئی ہیں، پریس کلب جو لاہور میں، کراچی میں، اسلام آباد میں، پنڈی سارے بن گئے، وہ لوگ اگر آج بھی اپنے حقوق کے لیے کھڑے نہ ہوئے تو تنکا تنکا کر کے سب کو توڑ دیا جائے گا. ملک میں آزادی رائے کا حق ہونا چاہیے. میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ مثلا کسی کے خلاف بات ہونی چاہیے، لیکن حق کی بات ہونی چاہیے نا. کیونکہ ادارے جو ہے نا، سب کی نظریں اب جو نا مقتدر حلقے ادارے کی طرف ہے، کیونکہ ان کا بہت کنٹریبیوشن ہے پاکستان میں، پاکستان کو بنانے میں، پاکستان کو بچانے میں. کیونکہ وہ ایک سرین مکمل ادارہ ہے جنہوں نے پاکستان کے تحفظ کی قسم کھائی ہوئی ہے. تو اس کو اب اس کو چاہیے کہ اس کی صحیح طرح اثر تحقیق کروائی جائے، تاکہ جو لوگ اس کو، جو اس میں مرکزی کردار کے لوگ ہیں، ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، تاکہ آئندہ سے ایسے معاملات نہ ہوں. اور عدلیہ کو بھی اپنا اس میں مکمل رول ادا کرنا چاہیے. اب ہمیں 139 نمبر سے نا عدلیہ کو واپس 100 سے نیچے آنا چاہیے، کیونکہ اس طرح پاکستان نہیں رہے گا. پاکستان نہیں بچے، پاکستان کی دنیا میں عزت نہیں رہے گی. ہم جو نا حکمرانی عوام کے لیے کرنی چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے نہیں کرنی چاہیے، اپنے عیش و عشرت کے لیے نہیں کرنی چاہیے. تو صحافیوں پہ اس وقت بہت برا وقت بن چکا ہے، بڑے معاملات گمبھیر ہو چکے ہیں. اور جو اس کے قریبی دوست تھے، جو رات دن اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھے قسمیں کھاتی،
آج وہ بھی خوف کے مارے اپنی زبان بند کی ہوئی. تو اس لیے یہ جو صحافت ہے یہ ایک صحیفہ ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کا ایک نام تھا، اور عوام کی آواز بھی اب جمہور تک، عوام تک پہنچانے کا یہ ذریعہ ہے، تاکہ جو لوگوں میں اس کا اویئرنیس پیدا ہو جائے. اور انہوں نے بڑا اچھا کام کیا. اس میں ہر ادارے میں اچھے برے لوگ تو ہوتے ہی ہیں، اور ان میں اچھے لوگ اور برے لوگوں سے یہ آج کے حالات پیدا ہوئے ہیں کہ جو آج بھی اس کو تماشا بنا کے بیٹھے ہوئے اور سیاست کی پیچ چڑھا رہے ہیں. تو خالصتاً پاکستان کے امیج کو برقرار رکھنے کے لیے اور پاکستان کی سالمیت کو برقرار رکھنے کے لیے جب تک ہمارے مقتدر حلقے اس میں اپنا رول ادا نہیں کریں گے تو باقی کسی کو تو عزت آبرو کا پتہ ہے، ان کو مال و دولت اسباب جمع کرنے کا پتہ ہے، تو پھر یہ نظام دنیا میں لپیٹا جائے گا اور دنیا میں عزت نہیں رہے گی. ٹھیک ہے. تو اس لیے جو اس میں حق خون ہوا ہے، جو شہید ہوا ہے ارشد شریف سے، اس کا بھی صحیح معنوں میں اقوام متحدہ کی کمیٹی بنا کے اس میں ایک صحیح، جس میں اس میں والدین و صحافی دوسرے شامل ہوں، تاکہ ایک بالکل صاف و شفاف تحقیق ہو سکے اور گونگلوں سے مٹی نہ چڑھے. اس ٹائم جنا پنجابی کی نا گونگلوں مٹی چاڑنا، گونگلوں مٹی چاڑنی، لیکن کسے نو اپنی خبر نہیں کہ اگلے لمحے اس دن کی ہو جانا ہے. وہ اپنے آپ سے لاعلم ہے، اپنی خبر سے طاقت کے نشے میں اس حد تک وہ چور ہے، وہ کہتا ہے جی میں سب کچھ، لیکن ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زمین و آسمان کا مالک میں ہوں، جو کچھ ظاہر ہے زمین میں، جو کچھ پوشیدہ سب کا وہ مالک. جب مالک وہ اوپر بیٹھا ہوا ہے، حاکمیت اس کی ہے، طاقت اس کی ہے، تو اگر دنیا میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک منصب پہ نوازا ہے تو اس کو اپنے منصب کا خیال تو کرنا چاہیے نا، ورنہ تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. تو اس لیے پروگرام کی اجازت چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ ارشد شریف کا خون رائے گا نہیں جائے گا، اور اس میں تمام صحافی برادری، تمام ادارے، تمام انٹرنیشنل میڈیا، سارے لوگ اس میں اپنا کردار ادا کریں گے، اور ارشد شریف کا جو نک خون ہوا ہے اس کا ازالہ کیا جائے گا، اور اس کے والدین کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا. السلام علیکم.